بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک ایسا زمانہ جب لوگ سادہ تھے مگر دلوں میں ایمان کی دولت رکھتے تھے۔ پہاڑوں کے دامن میں بسا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام نور پور تھا۔ اس گاؤں میں مٹی کے گھر، کچی گلیاں اور سادہ دل لوگ رہتے تھے، مگر اس گاؤں کی سب سے بڑی پہچان ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا سلمان۔ سلمان عمر میں زیادہ نہیں تھا، شاید 25-26 برس کا تھا، مگر زندگی نے اسے بوڑھا بنا دیا تھا۔ سلمان کے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اسے پالا۔ ماں ہمیشہ ایک ہی بات کہا کرتی تھی، بیٹا اگر دنیا کے سب سہارے چھن جائے تو اللہ کا سہارا کبھی مت چھوڑ۔ ماں کے انتقال کے بعد سلمان بالکل اکیلا رہ گیا، نہ زمین، نہ کاروبار، نہ رشتہ دار، نہ سہارا۔ وہ گاؤں کے باہر ایک پرانی جھونپڑی میں رہتا اور روزانہ شہر جا کر مزدوری کرتا، کبھی اینٹیں اٹھاتا، کبھی بوجھ ڈھوتا اور کبھی دن بھر کام کرنے کے بعد خالی ہاتھ واپس لوٹا۔ لیکن ایک چیز تھی جو کبھی سلمان سے جدا نہ ہوئی، اللہ پہ بھروسہ۔ ایک سال ایسا آیا کہ بارشیں بالکل نہ ہوئی، کھیت سوکھ گئے، کام ختم ہو گیا، مزدوری بند ہو گئی۔ شہر کے رئیس لوگ ایک ایک کر کے مزدوروں کو نکالنے لگے۔ ایک دن مالک نے سلمان سے کہا، اب کام نہیں رہا، کل سے مت آنا۔ یہ سن کر سلمان کا دل دھڑک گیا اور زبان سے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے اللہ مالک۔ اس دن سلمان کے پاس صرف 200 روپے تھے اور گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ رات ہوئی، اندھیرا گہرا تھا، جھونپڑی میں چراغ بھی نہ تھا۔ سلمان نے سارا دن کچھ نہ کھایا تھا، پیٹ میں انٹھن تھی مگر دل میں شکوہ نہیں۔ اس نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ تو جانتا ہے میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں، اگر آج تو نے نہ دیا تو بھی میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا، مگر میرے ایمان کو کمزور نہ ہونے دینا۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مگر دل مطمئن تھا۔ اچانک ٹھک ٹھک کی آواز آئی۔ اس ویران رات میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ سلمان چونک گیا، اس وقت اس جھونپڑی پر کون ہو سکتا ہے؟ دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا، سفید لباس، چہرے پر نور اور آنکھوں میں عجیب سکون۔ اجنبی نے کہا، کیا مسافر کو پناہ مل سکتی ہے؟ سلمان نے فوراً کہا، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں مگر دل حاضر ہے، اندر آ جائیں۔ یہ کہہ کر سلمان نے وہی کر دیا جو صرف اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنے والا انسان کر سکتا ہے۔ سلمان نے اجنبی کو اندر بٹھایا۔ جھونپڑی میں سے بس ایک پرانی دری بچی تھی۔ اجنبی خاموشی سے بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر ایسی طمانینت تھی جیسے وہ اس غریب کو دیکھ ہی نہ رہا ہو۔ سلمان نے شرمندگی سے کہا، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو میں پانی لے آ سکتا ہوں۔ اجنبی مسکرایا۔ سلمان، جس نے دل کا دروازہ کھول دیا ہو اس کے گھر رزق خود راستہ بنا لیتا ہے۔ سلمان چونک گیا، آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ اجنبی نے نہ کوئی جواب دیا، بس نظریں جھکا لی۔ اسی لمحے باہر سے کسی کے قدموں کی آہٹ آئی۔ سلمان نے دروازہ کھولا تو حیرت کے مارے ساکت رہ گیا۔ گاؤں کا ایک امیر تاجر کھڑا ہوا تھا، ہاتھ میں کپڑے میں لپٹا ہوا تھیلا۔ وہ بولا، سلمان آج عجیب خواب دیکھا۔ کسی نے کہا ہے کہ اگر تو نے یہ تھیلا ابھی سے جھونپڑی تک نہ پہنچایا تو تیرا سارا مال برباد ہو جائے گا۔ تھیلے میں کھانا، سونا اور کچھ سکے تھے۔ سلمان کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اجنبی غائب تھا۔ سلمان ساری رات سو نہ سکا، دل میں ایک ہی سوال تھا، وہ کون تھا؟ فرشتہ، ولی یا اللہ کی طرف سے کوئی امتحان؟ اگلی صبح وہ گاؤں کے عالم دین کے پاس گیا اور سارا واقعہ سنا دیا۔ عالم نے خاموشی سے سنا اور کہا، بیٹا یہ اللہ کی مدد تھی، مگر یاد رکھو اصل امتحان نعمت ملنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ الفاظ سلمان کے دل میں اتر گئے۔ وقت گزرتا گیا، تاجر نے سلمان کو اپنا شریک بنا لیا۔ چند ہی برسوں میں سلمان کا شمار علاقے کے امیروں میں ہونے لگا، بڑا گھر، نوکر، زمینیں، سب کچھ۔ مگر اب لوگ سلمان کے پاس ضرورت کے لیے نہیں، لالچ کے لیے آتے تھے۔ ایک دن ایک شخص آیا اور کہا، اگر تم میرے ساتھ سود کے کام میں شریک ہو جاؤ تو دولت دگنی ہو جائے گی۔ سلمان کے دل میں وسوسہ آیا، اگر میں دولت سے غریبوں کی مدد ہی تو کروں گا۔ لیکن اسی رات وہی اجنبی خواب میں آیا اور بولا، سلمان اللہ پر بھروسہ آسانی میں نہیں، حرام سے بچنے میں ہوتا ہے۔ سلمان پسینے میں ڈوبا جاگ اٹھا، سب کچھ چھن گیا۔ اس نے سود سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سازشیں ہوئی، الزام لگے، شراکت ٹوٹ گئی اور چند ہی مہینوں میں سلمان پھر سے خالی ہاتھ ہو گیا۔ لوگ ہنسنے لگے، دیکھو نیکی کا انجام۔ اس رات سلمان نے پھر وہی دعا کی جو برسوں پہلے کی تھی، یا اللہ اگر یہ سب تیری رضا کے لیے ہے تو میں راضی ہوں۔ جھوٹے الزام میں سلمان کو قید کر لیا گیا، اندھیری کوٹڑی، بھوکا پیاسا جسم، مگر دل میں عجیب سکون۔ وہ ہر رات یہی کہتا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کافی ہے۔ قید کی وہ کوٹڑی اندھیری تھی، دیواریں نم تھی اور ہوا میں گھٹن بھری ہوئی تھی۔ دن اور رات کا فرق مٹ چکا تھا۔ سلمان کو نہیں معلوم تھا کہ آج کون سا دن ہے، مگر اسے ایک بات کا پورا یقین تھا، میرا رب جانتا ہے میں بے قصور ہوں۔ وہ قید میں بھی فجر کے وقت آنکھ کھولتا اور وضو کے لیے پانی نہ ہوتا تو تیمم کر لیتا اور زمین پر سر رکھ کر کہتا، یا اللہ اگر میری یہ تکلیف تیری نزدیک عزت کا سبب ہے تو میں راضی ہوں۔
ایک دن قید خانے کا داروغہ آیا، اس نے تنزیہ لہجے میں کہا، سلمان اگر تو چاہے تو تھوڑا سا مال دے کر یہاں سے نکل سکتا ہے۔ یہ وہی دروازہ تھا جو حرام کی طرف کھل رہا تھا۔ سلمان مسکرایا، کمزور مسکراہٹ مگر مضبوط ایمان کے ساتھ، میں اس دروازے سے نہیں نکلوں گا جسے میرا رب بند کر دے۔ داروغہ غصے میں چلا گیا۔ اسی شہر میں ایک بوڑھا قاضی رہتا تھا، بہت عادل، بہت نڈر۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا۔ خواب میں ایک نورانی شخصیت نے کہا، شہر کی جیل میں ایک بے گناہ قید ہے، اگر تو نے انصاف نہ کیا تو تیرے فیصلے بے برکت ہو جائیں گے۔ قاضی گھبرا کر جاگ اٹھا۔ اگلے دن اس نے جیل کے تمام مقدمات کی فہرست منگوائی۔ سلمان کا نام پڑھتے ہی اس کا دل کانپ گیا۔ سلمان کو دربار میں پیش کیا گیا۔ لوگ جمع تھے، وہی تاجر بھی موجود تھا جس نے سلمان پر الزام لگایا تھا۔ قاضی نے سخت لہجے میں پوچھا، قسم کھا کر کہو، کیا تم نے سلمان پر جھوٹا الزام لگایا ہے؟ تاجر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسی لمحے میں ایک اور شخص آگے آیا، وہی داروغہ۔ وہ کانپتی آواز میں بولا، میں گواہی دیتا ہوں، سلمان بے گناہ ہے، مجھے رشوت کی پیشکش ہوئی تھی، میں نے سچ چھپایا تھا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ قاضی نے اعلان کیا، سلمان نہ صرف بے قصور ہے بلکہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اسے فوراً رہا کیا جائے اور اس کا حق واپس دیا جائے۔ لوگ حیران تھے، کچھ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلمان کو رہا کر دیا گیا مگر وہ سیدھا گھر نہیں گیا، وہ شہر سے باہر اسی پرانی جھونپڑی کی طرف چل پڑا جہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا۔ وہاں جا کر اس نے 2 رکعت شکرانے کی نفل ادا کی اور کہا، یا اللہ، نہ تو نے مجھے دولت میں آزمائش دی، نہ غربت میں چھوڑا، بات اصل یہ ہے کہ تو ہر حال میں میرے ساتھ رہا۔ اچانک ہوا میں خوشبو پھیل گئی، وہی اجنبی، سفید لباس، وہی نورانی چہرہ، اور اس بار وہ سامنے کھڑا تھا۔ اجنبی نے کہا، سلمان میں کوئی فرشتہ نہیں، کوئی انسان بھی نہیں، میں صرف ایک پیغام تھا، اس وعدے کا جو اللہ اپنے بھروسے کرنے والوں سے کرتا ہے۔ سلمان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ نبی نے آخری بات کہی، یاد رکھو، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے خود کافی ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سلمان نے باقی زندگی خاموش خدمت میں گزاری، نہ شہرت چاہی نہ دولت۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں، ہم نے ایک شخص کو دیکھا جو قید میں بھی آزاد تھا کیونکہ اس کا دل اللہ پر سپرد تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کوئی جملہ نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو اندھیرے میں راستہ دکھاتی ہے، قید میں آزادی دیتی ہے اور ناممکنوں کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ تھینک یو۔